بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ہجرت مدینہ کے بارے میں ہے۔ ناظرین، ہجرت مدینہ ایسا واقعہ ہے اسلام کا کہ جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جا کر اسلام کا پیغام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین، بیعت عقبہ کے نام سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بیعت ہوئی تھی۔ وہ بیعت کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا تو ان میں سے 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ لیا تھا کہ وہ مدینہ المنورہ جا کر باقی لوگوں میں بھی اسلام کا پیغام پھیلائیں گے۔ تو اگلے سال 12 افراد آئے، سبحان اللہ، تو ان کے ساتھ پھر دوبارہ یہ بیعت عقبہ ہوئی تھی۔ ناظرین، ان 12 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور تمام وعدے بھی کر لیے تھے، حفاظت کا بھی، اسلام کا بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو ناظرین، جوں مکہ المکرمہ والوں کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے مسلمانوں پہ، ایک کر کے مسلمان تھوڑے کر کے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ یہ ایسا ایک لمحہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بھی دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کی ہجرت کی جگہ یہ ہے۔ تو ناظرین، بہت سارے افراد ہجرت کر چکے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، یہ روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بچہ اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے اپنی موت پر، وہ مجھے روک کے دکھائے کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، یہاں سے مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ جانے لگا ہوں۔ کسی کی بھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آ کے آپ کو روک سکتا۔ ناظرین، اب کیا ہوا کہ اب دارالندوہ میں ایک شیطانی پارلیمنٹ بیٹھی۔ اس پارلیمنٹ کا اجلاس کیا ہوا، ذرا سنیے۔ ناظرین، اس دارالندوہ کی جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا، اس کو میں نے شیطانی اس لیے کہا کہ خود ابلیس نے اس میں بنفس نفیس شرکت کی تھی۔ وہ ایک بوڑھے شیخ یعنی بوڑھے انسان کی شکل میں آیا تھا، اور جب ابو جہل لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا، تو اس نے کہا جی کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں، اور میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا ہوں جس کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو۔ تو ناظرین، وہاں پر مختلف لوگوں نے اپنی اپنی آراء پیش کی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پھیلانے سے کیسے روکا جائے، یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں اور وہ ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ ابلیس نے کیا کہا کہ وہاں سے اگر تم ان کو نکال دو گے تو وہ تو ان کو تو دلوں پہ راج کرنے والے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں گے اسلام کا پیغام پھیلائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ایک بڑی جماعت بن کے تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تو ان کو کچھ اور سوچو۔ بالآخر بہت سارے اور بھی جب معاملے پیش آئے، ان کو کمرے میں بند کر دیا جائے، کھانا پینا روک دیا جائے، وغیرہ وغیرہ، تو سب سے بڑی بات جو ابو جہل نے کی، اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تمام قبیلے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور کیا ہوگا کہ تمام قبیلے کے لوگ اس خون بہا میں شریک ہوں گے، تو پھر کوئی بھی ان کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد وہ دیت دے کے خون بہا لے لیں گے۔ تو ابلیس نے، جو کہ ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا یہ سب سے اچھا آئیڈیا ہے، ایسا کرو، یہ سب سے بہترین آئیڈیا ہے۔ ناظرین، جس رات یہ گھنونی حرکت کرنے کا انہوں نے اور ارادہ کر لیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے فرما دیا تھا کہ آج کی رات آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی بار پوچھ چکے تھے کہ میں ہجرت کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، تم ابھی رکو، کیونکہ مجھے ابھی ہجرت کا حکم اوپر سے نہیں آیا ہے۔ تو ناظرین، جس رات ہجرت کا حکم آ گیا تھا
تو اس رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کمرہ میں موجود تھے، جو کہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا، جو کہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں، تو وہاں پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا، اپنی جو یمنی چادر تھی ان کے اوپر ڈال دی اور یہ فرمایا کہ تم یہیں رہو، امانتیں دے کے تم بھی آ جانا، تمہیں یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب ناظرین، انہوں نے دیکھا کہ دروازے سے وہ دیکھتے رہے کہ اندر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے جب وہ تمام گروہ جو اپنی اپنی تلواریں لے کے دروازے کے باہر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کچھ مٹی لی، کیونکہ گھروں کے اندر بھی کمروں میں بھی مٹی ہی تھی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کے پہلے رکوع کی تلاوت شروع کر دی اور پھر وہ مٹی جو ہے وہ تمام سامنے کفار پر پھینکی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اندھے ہو گئے، اندھے کر دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر گئے۔ اور وہ ایسے جیسے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلا، ساری رات انتظار کرتے رہے۔ صبح ہونے کے قریب تھی کہ جب دروازہ توڑا، اندر داخل ہوئے اور جب تلوار مارنے لگے تو دیکھا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک پہلے باہر نکالا تو آپ خانہ کعبہ کے پاس سے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، جی سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اور یہاں صرف اکیلا کر دو، سب کو یہاں سے جو ہے وہ پرے کر دو، ایک خاص بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں تو صرف عائشہ ہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا کہ ہم آج رات ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہوگے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوشی کے مارے رونا شروع کر دیا، اتنا خوشی سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مبارک سفر کا ساتھی ہوں۔ پھر کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ پیسے، رقم اور 2 اونٹنیاں جو آپ نے ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی، جس کا نام قصوہ تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ رہی اور روتی روتی وہ بھی دنیا سے گئی۔ پہلے ہجرت کے مرحلے میں بجائے اس کے کہ ملک شام کی طرف جاتے، جو کہ مدینہ منورہ کی طرف جاتا تھا، الٹا یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ یمن کی طرف چلتے چلتے یہ پہنچے ایک پہاڑ کے پاس، جس پہاڑ کا نام سور تھا۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا، اسی غار کا نام غار سور ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ ایک غار تھا، یہاں پر موذی جانور بھی ہو سکتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ٹھہریے باہر ہی، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ کوئی اور جانور، کوئی کیڑا، کوئی وغیرہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ آپ گئے، مکمل اندر جائزہ لینے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ پہلے خود داخل ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داخل کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر سر رکھ کر سو گئے۔ اور اتنے میں جو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑے سے تمام سوراخ بند کیے تھے غار کے، کہ کوئی بچھو نہ آ جائے، کوئی موذی جانور نہ آ جائے، لیکن ایک جگہ کھلی رہ گئی تھی، وہاں سے ایک سانپ نے آنے کی کوشش کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ بند کیا۔ اس نے جب پاؤں پہ ڈسا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے، لیکن درد اتنا شدید ہوا کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے اس درد سے، اور آنسو کا ایک قطرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا تو آپ اٹھے اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اس پہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو اسی وقت ہی آرام آ گیا۔ تو ناظرین، آپ دونوں اس غار میں 3 دن رہے۔ آپ قریش والے آپ کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، بالکل غصے میں حالت میں، ہر جگہ پر 100 اونٹوں کا اعلان بھی کر دیا تھا اور بھی بہت سارے انعامات دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے ایک کھوجی کو لیا، پہنچتے پہنچتے غار کے دہانے پہ آ گئے۔ ناظرین، قریش کے لوگ جب آپ دونوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو ان کے پاؤں دکھائی دینے لگے
اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے نیچے ہو کے دیکھا تو یہ لوگ ہمیں دیکھ سکیں گے، لیکن جب وہ غار کے منہ پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک کبوتر اور کبوتری اور انہوں نے انڈے دیے ہوئے تھے، گھونسلہ بنا ہوا تھا، اور غار کے پورے منہ کے اوپر ایک سپائڈر نے یعنی کہ ایک مکڑی نے اپنا پورا ایک جالا بنایا ہوا تھا۔ ایک بندے نے کہا کہ تم ادھر ہی جاؤ گے، ادھر مت کھڑے رہو، اگر وہ اس غار میں ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا اور یہ کبوتر کے جو انڈے ہیں یہ بھی ٹوٹ چکے ہوتے، یہ گھونسلہ ختم ہو چکا ہوتا، ٹائم مت ضائع کرو، آؤ انہیں جلدی جلدی ڈھونڈو۔ لیکن اس حالت میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اور اس مقام پر ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ پریشان مت ہو کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، جب قریش والے آپ دونوں کو نہ ڈھونڈ پائے تو ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی۔ تو ابو جہل نے پوچھا کہ ابن قحافہ کہاں ہیں، یعنی کہ قحافہ کے بیٹے جو کنیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ۔ تو اس نے اتنی زور کا تھپڑ مارا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی کان کی بالی کان کو چیرتے ہوئے نیچے گر گئی اور خون نکل آیا۔ یہ اتنا ظالم شخص تھا۔ اب ناظرین، قریش کے معاملات سرگرمیاں کچھ ٹھنڈی پڑنے لگی۔ اب تیسرا دن تھا تو ناظرین ایک غلام عامر بن فہیرہ تو اور ان کا جو رہبر عبداللہ بن عریقت، یہ قافلہ اب انہوں نے فیصلہ کیا تیسرا دن کہ اب روانہ ہو جائے کیونکہ اب جو لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو ناکام ہو کر واپس جا چکے تھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اور ادھر حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو ہے وہ سارا دن بکریاں چراتے اور خبریں بھی رکھتے کہ مکہ المکرمہ کے لوگ اب کیا کر رہے ہیں، اور پھر رات کو جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبریں پہنچاتے۔ اب ناظرین، غار سے دوسرا جو مرحلہ شروع ہوا مدینہ المنورہ تک، وہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، بڑے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، آپ کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ بڑا پیارا آگے سے قصہ آنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، ہماری دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔